اسی جگہ کی 4 نام ہے: غزوہ خندق، سبع مساجد، میدان الفتح اور غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب اس لیے کہتی ہے کہ سورۃ الاحزاب میں جنگ کا ذکر ہے۔ سبع عربی کا لفظ ہے، عربی کے اندر 7 کو 7 کو سبع کہتے ہیں۔ وہاں پر صحابہ کرام کی 7 مسجد بنی ہوئی ہیں۔ میدان الفتح اس لیے کہتی ہے کہ بغیر کسی نقصان جنگ فتح ہو، جس جنگ کے اندر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور غزوہ خندق، خندق ایک گڑھے کو کہتی ہیں جنگ کے دوران جو کفار مکہ کا مدینہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ جنگ لڑنے کے لیے، تو سب صحابہ کرام نے مل کر وہاں پر بڑا گڑھا کھودا تھا، ان کی آنے کا راستہ وہاں پر بند کر دیا تھا۔ اس غزوے کے اندر جو کفار مکہ کا لشکر تھا 10,000 کا اور مسلمانوں کا لشکر تھا 3,000 کا۔ اس جنگ سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا، سب سے مشورہ کیا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ جنگ کیسے لڑیں، کفار سے کیسے نپٹا جائے۔ تو سب صحابہ کرام نے اپنا اپنا مشورہ دیا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بڑی عمر کے تھے، ضعیف صحابی تھے۔ وہ مشورہ دینے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے ملک شام فارس کے اندر جنگیں لڑا کرتے تھے تو ایک بڑی سی خندق بڑا سے گڑھا کھودا کرتے تھے، وہ میں جنگیں فتح ہو جاتی۔ تو حضور کو یہ مشورہ پسند آ گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حجاج کرام، مدینہ کی ہر طرف پہاڑی پہاڑ تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر کفار مکہ کا داخل ہونے کا ایک راستہ تھا جنگ لڑنے کے لیے۔ وہ جو راستہ تھا 3 سے 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جو کفار مکہ کا مدینہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے جنگ لڑنے کے لیے، وہاں پر خندق کھودی، گڑھا کھود کر ان کے آنے کا راستہ بند کر دیا جائے، تاکہ کفار مکہ مدینہ منورہ کے اندر داخل بھی نہ ہو سکے۔ اور اس خندق کی، اس گڑھے کی جو لمبائی بتاتی ہیں 3 سے 3.5 کلومیٹر خندق کی لمبائی تھی۔ چوڑائی اتنی تھی جو کفار کے گھوڑے تھے وہ چھلانگ نہیں لگا سکتے تھے، خندق پار نہیں کر سکتے تھے۔ اور گہرائی اتنی تھی کہ اگر آدمی اس خندق کے اس گڑھے کے اندر نیچے گر جاتا وہ اوپر نہیں آ سکتی، بڑی وہ خندق تھی۔ اور اسی مقام پر ہمارے نبی کے چند معجزے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب صحابہ کرام وہاں پر خندق کی کھودائی کر رہے تھے، اسی کھودائی کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آ گیا تھا، بڑی سی چٹان آ گئی۔ صحابہ کرام نے زور لگایا، ان کے اوزار بھی ٹوٹ گئے، لیکن پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی جا کر حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور کا جو خیمہ تھا، مورچہ تھا، وہ پہاڑ کے اوپر تھا، اور سب کی نگرانی کر رہے تھے خندق کی کھودائی کے دوران۔ وہ جا کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھودائی کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے، ہم نے زور لگایا، ہمارے اوزار بھی ٹوٹ گئے، لیکن پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کے اندر آتے، اس گڑھے کے اندر آ جاتے ہیں اور آ کر اس پتھر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں۔ جب ایک ضرب لگاتے ہیں، اتنی چمک اڑتی ہے کہ پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب دوسری ضرب لگاتے ہیں، اس پتھر میں تھوڑی سی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی پتھر کی وہ تیسری ضرب لگاتے ہیں، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، خاک بن کے ریت بن جاتی ہے، آگے بہت پہاڑ نظر آنے لگتا ہے۔ اور اسی مقام پر ایک صحابی رسول آ کر حاضر ہوا، آگر آج کل لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، اور میں بھوک کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتا، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے۔ خندق کے مقام پر صحابہ کرام کے اوپر بھوک کا عالم تھا، بھوک کا فقہ تھا، انہوں نے خندق کے مقام پر بھوک کے فاقے کاٹے تھے۔ وہ آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، اور میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو قربان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا تو آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اتنے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سب عالم دیکھ رہے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، وہ فوراً دوڑے ہوئے بھاگ کر اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر والی کو کہا کہ اے اللہ کی بندی، ہمارے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، حضور کو دیکھ کر آئے ہوں، ان کے اوپر بھوک کا عالم ہے، بھوک کا فقہ ہے، اور انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے۔ تو گھر والی کہتی ہے جابر کو کہ ہاں جابر، ہمارے گھر کے اندر 2 کلو جو کا آٹا ہے اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، 10 سے 15 آدمیوں کی دعوت ہو سکتی ہمارے گھر کے اندر۔ تو حضرت جابر واپس آ کر حضور کے پاس حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر کے اندر جو 2 کلو جو کا آٹا ہے اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، میں 10 سے 15 آدمیوں کی دعوت کر سکتا ہوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جا جابر، کھانے کو تیار کرو، جب تک میں نہ کہوں تو چولہے سے ہانی کو نیچے نہیں اتارنا۔ حضرت جابر چلے جاتے ہیں، بکری کے بچے کو ذبح کرتے، کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ اور حجاج کرام، خندق کے مقام پر جو صحابہ کرام کا لشکر تھا مسلمانوں کا
3000 کا. تو حضور نے 1500 صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، آج ہماری کھانے کی دعوت حضرت جابر کے گھر کے اندر ہے. کھانا تھا 10 سے 15 آدمیوں کا، تو حضور نے 1500 صحابہ کو دعوت دے دی. جیسے حضرت جابر کو پتہ چلتا ہے اس بات کا، میرے گھر کے اندر سے 15 آدمی کھانے کا بندوبست ہے، تو حضور نے 1500 صحابہ کو دعوت دے دی ہے. وہ پریشان حیران ہو جاتے ہیں، میں کھانا کیسے پورا کروں گا؟ تو گھر والی کہتی ہے جابر کو کہ اے جابر، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہمارے گھر کے اندر کون آ رہا ہے؟ ہم نے کس کی دعوت کی ہوئی ہے؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور جانے، صحابہ جانے اور اللہ جانے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا لشکر لے کے حضرت جابر گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں. فرماتے ہیں چوری سے ہانڈی کو اتارتے ہیں، تو ہانڈی کے اندر، اس سالن کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوہا میں دھیان ڈالتے ہیں، اوپر سے کھانے کو ٹھام لیتے ہیں. فرماتے ہیں جب صحابہ کرام کی صفیں بن جاتی ہیں، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ 1500 صحابہ کرام پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا، کھانا بچ جاتا ہے ویسے کہ ویسا پڑا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے جابر، اس کھانے کو، اس ہانڈی کو آس پاس میں پڑوس میں تقسیم کیا جائے. وہ کھانا پڑوس میں بھی تقسیم کیا گیا تھا، لیکن پھر بچ گیا تھا، ختم نہیں ہوا تھا. تو حضرت جابر دیکھتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے کھا لیا، محلے میں بانٹ لیا، کھانا ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ جیسے کھانے کو دیکھتے ہیں، کھانا ویسے کہ ویسا پڑا، دیکھنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر، اگر اس کھانے کو، اس ہانڈی کو تو قیامت تک نہ دیکھتا تو قیامت تک کھانا وہاں پر ہی چلتا رہتا. وہاں پر یہ ایک معجزہ خندق میں حضور کا کہ 10 سے 15 آدمیوں کو کھانا تھا، 1500 صحابہ نے کھا لیا تھا، لیکن کھانا پھر بچ گیا تھا، ختم نہیں ہوا تھا. ہماری گاڑی چاہے کچھ دیر پہنچ جائے خندق کے مقام پر. یہ جو مقام ہے یہاں پر بھی خندق کوئی اثرات باقی نہیں ہے. سعودی گورنمنٹ نے خندق کو بالکل ہی ختم کر کے وہاں پر ڈبل روڈ بنا دیا، وہ خندق نہیں ہے، اس نشاندہی کرواتا ہوں. اور پہلے یہاں پر صحابہ کرام کی 7 مسجد بنی ہوئی تھی. سعودی گورنمنٹ نے 2 مسجد کو شہید کر کے بڑی سی مسجد تعمیر کی ہے، اس کا نام رکھ دیا جامع الخندق. 4-5 مسجد یہاں پر باقی ہیں، چلو اسی میں نشاندہی کرواتا ہوں. جہاں پر ہمارے نبی کا خیمہ تھا جنگ کے دوران، وہاں پر چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے مسجد فتح، وہاں پر ہمارے نبی کا خیمہ تھا. اور اس خیمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران 3 دن لگاتار دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس جنگ سے فتح نصیب فرما. سوار کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، بدھ کی شام کو حضرت جبریل امین پیغام لے کر آئے تھے، خوشخبری لے کر آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کو اس جنگ سے فتح نصیب ہوگی. جیسے ہمارے نبی کی وہاں پر دعا قبول ہوئی تھی، تو یہاں پر ایک خندق کے مقام پر ایک زوردار طوفان آیا تھا، آندھی چلی تھی، ہوا چلی تھی، اتنا زور کا طوفان تھا جو خندق کی گھاڑی کی دوسری سائڈ پہ کفار کے خیمے لگے تھے اور بڑوں کیا ہوا تھا، ان کے خیمے اڑ گئے تھے، ان کے گھوڑے آپس میں ٹکرا گئے تھے، وہ یہاں سے واپس بھاگ گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جسے بھی دان الفتح کہتے ہیں. اور جہاں پر صحابہ کرام خیمے تھے وہ حصہ محفوظ، وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. مسجد فتح وہاں نبی کی دعا قبول ہوئی تھی. اس کے ساتھ مسجد سلمان فارسی کی، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، ان کے یہاں چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں کے وہاں پر دل خیمہ تھا. اس کے بڑی سی مسجد ہے جامع الخندق، وہاں پر 2 صحابہ کرام کی مسجد تھی، سعودی گورنمنٹ کو شہید کرتی ہے. وہاں 2 صحابہ کرام مسجد تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کر کے بڑی سی مسجد تعمیر کی، اس کا نام رکھا گیا جامع الخندق. اس کے ساتھ مسجد ہے مسجد عمر، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جو مسجد عمر ہے انہوں کا وہاں پر خیمہ تھا جنگ کے دوران، اور ان کا بالکل خندق کے گڑھے کے بالکل قریب تھا فاروق رضی اللہ عنہ خیمہ، اور یہاں پر چھوٹی مسجد بنی. میں چلا کے اپنا نشان دے کرواتا ہوں. اور مدینہ کی آ کے ہماری زیارت یہی تھی، اور باقی آپ لوگوں کی زیارت رہتی ہے جنگ بدر کی، جہاں پر اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا. وہ مدینہ سے باہر ہے، اس کا سفر ہے 170 کلومیٹر. اس وقت گاڑی مدینہ سے نکلتی ہے 7:30 بجے، واپس آتی ہے 1-2 بجے. اس کے اندر جو زیارات ہے بدر کے اندر، بدر کا میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی. مسجد عریش ہے جہاں پر ہمارے نبی کا خیمہ تھا، جہاں پر ان کی وہاں پر دعا قبول ہوئی تھی. اور جبل ملائکہ کا پہاڑ ہے، اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، فرشتوں کا نزول ہوا تھا مدد کے لیے. پہلے وہ پہاڑ پتھر کا پہاڑ تھا، جب اسی پہاڑ فرشتوں کا نزول ہوا تو پہاڑ بہت خوبصورت پہاڑ بنا ہوا جبل ملائکہ، اس کی زیارت ہوتی ہے وہاں پر. اس شہداء قبرستان بھی اس کے اندر آتے ہیں، جب صحابہ کرام جنگ میں شہید ہوئے تھے تو وہاں پر ہم لوگوں نے وہاں پر فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. اور راستے میں 2 کنویں آتے ہیں، بیر روحا، بیر شفا، جو شفا والا پانی ہے. بیر روحا وہ کنواں ہے، وہاں سے 70 انبیاء کرام گزرے تھے، انہوں نے وہاں سے پانی نوش فرمایا تھا. اور اب شفا کنواں وہ ہے جس کنویں کا پانی کڑوا تھا، جس کے اندر نبی دعا بھی دھیان ڈالا تھا، شفا والا پانی ہے. اس کنویں کا پانی جاری ہے، گاڑی وہاں پر رکتے پانی بھر بھی سکتی ہیں، پی بھی سکتی ہیں. صبح یہاں سے گاڑی نکلتی ہے 7:30 بجے، واپس آتی ہے 2 بجے. اور اس کا کرایہ ہے ایک آدمی کا 20 ریال آنے جانے کا.
پہلے 25-30 سیریل چل رہا تھا, ابھی کم سے کم 20 سیریل کیا ہوا ہے. اس کا سفر ہے 170 کلو میٹر 1 شہر کا. یہ بس کے اندر کرایہ کم ہے, ساتھ اردو گاڑی بھی رہتے ہیں. اگر چھوٹی گاڑی میں جائیں گے جو 4-5 آدمی گاڑی ہے 300-300